جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 37، جس کا عنوان ہے طلسم ہوشربا۔ سماعت فرمائیے۔ طلسم ہوشربا کا نام سنتے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے تکنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ داستان پڑھتے، اور یہ ہمارے انتظار حسین یہ تو داستانوں کی داستانیں پیے بیٹھے ہیں۔ کیا ہمارا تعلق اس کلچر سے نہیں کہ ہم کنگ آرتھر کے قصے تو جانتے ہیں، کنٹریبری ٹیلز سے واقف ہیں، لیکن نہیں واقف ہیں تو اپنی داستانوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے برطانوی سامراج کے قائم ہونے کے بعد آنکھ کھولی ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم ہمارے ڈپٹی کمشنر بن چکے ہیں۔ اب کمپنی کا چھوٹا سا افسر ہمارا حاکم بن بیٹھا ہے۔ ہم خواب بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ داستانیں جنہیں آج ہم بلائے بیٹھے ہیں ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ تھیں۔ یہ کہانیاں ہمارے جذبہ اسلامی کی آواز تھیں۔ یہ داستانیں تاریخی ناول نہیں تھیں۔ عبدالحلیم شرر کا قصہ ملک عبدالعزیز اور ورجینا کا معاملہ نہیں تھا۔ ذرا لائبریری تو دیکھیے، رامپور، دلی، لکھنؤ اور کلکتہ کے کتب خانوں میں طویل داستانیں ملیں گی۔ بعض تو ایسی ہیں کہ اب تک شائع نہیں ہوئیں۔ ان داستانوں کے مصنفوں کو ان کی اشاعت اور طباعت کی آرزو ہی رہ گئی۔ ویسے داستانوں کے آخری زمانے میں میر باقر علی داستان گو خود ایک لیجنڈ بن گئے تھے۔ منظوم داستانوں کو چھوڑیے، اب پریم پچیسی، ران کیتکی، جاتک کہانیاں، نو طرز مرصع، الف لیلہ، فسانہ عجائب، باغ و بہار، آرائش محل، طوطا کہانی، داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا پڑھنے والے کتنے ہیں؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ڈائریکٹر یہ چاہتے تھے کہ ہمارے داستان گو اور کہانی کہنے والے ایسی کہانیاں لکھیں جسے پڑھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تجارت کرنے میں اور ہندوستان میں بود و باش اختیار کرنے میں آسانی محسوس کریں، بلکہ اردو یا ہندوستانی سیکھ جائیں تاکہ ملکہ وکٹوریہ کے آدمیوں کو جو فرنگی تھے ہمارے استحصال میں آسانی ہو۔ چنانچہ انہی کی خواہش کے مطابق آسان اردو میں باغ و بہار جیسی داستانیں لکھی گئیں، لیکن تخیل کا جو زور ان داستانوں میں تھا اس کی ضرورت ہماری زندگی میں بہت کم رہ گئی تھی۔ چنانچہ ٹرین اور ہوائی جہاز اور موٹر کاروں کی آمد کے بعد مصنف اونٹوں پر بیٹھ کر یا سانڈلیوں پر سوار ہو کر یا شہ سواری کرتے ہوئے کتنے کو سفر کر سکتے تھے۔ اب تو غالب نے بھی کلکتہ جا کر درخانی کشتیاں دیکھ لی تھیں۔ چنانچہ زندگی خیالی افسانوں سے نکل کر واقعیت کی طرف آ گئی۔ تصور حقیقت ہی بدل گیا۔ اب تخیل کی جگہ خیالی اڑان کھٹولوں اور عمر و عیار کی زنبیل کی جگہ ٹھوس مادی حقیقتوں نے لے لی تھی۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ داستان گو اپنی بیگم کے علاوہ کسی سے جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے تھے اور لاکھوں سپاہیوں اور لشکر کفار کو منٹوں میں مار دیتے تھے۔ اب بیان کرنے کے لیے سچ مچ کا تجربہ چاہیے۔ پہلے میدان جنگ فرضی ہوا کرتے تھے، اب سچ مچ کے میدان جنگ سامنے آ گئے ہیں۔ داستانوں میں راتیں اصلیت سے دور اور بعض اوقات مذاق خیز ہوتی تھیں۔ اب افسانہ صرف افسانہ نہیں تھا بلکہ عقل کے مطابق ایک صورتحال تھی۔ چنانچہ اب کہانی محض جذبات اور تخیل کا پلندہ نہیں بلکہ عقلی اور فکری بنیاد بھی تلاش کر رہی تھی۔ منشی پریم چند نے محسوس کیا کہ افسانے اور کہانی میں تخیل کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے 1936 میں کہ ہم نے لارنس کے ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ایک حسین عورت معاشقے کے دوران یکایک ایک لمحے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اس مکالمے اور کیفیت کو جو اس پر گزرتی تھی قلم بند کر لیتی تھی۔ منشی پریم چند کہتے ہیں کہ اس خاتون میں قوت مشاہدہ ہوتی تو یہ سارا واقعہ اس کے دل پر نقش ہو جاتا، اسے اس طرح کمرے میں جا کر قلم بند کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی منشی پریم چند افسانہ یا کہانی کے لیے مشاہدے کو بہت اہم قرار دیتے تھے۔ پھر جس بات پر وہ زور دیتے تھے وہ یہ تھا کہ افسانہ کا سارا جادو محض اس امر پر مبنی ہے کہ وہ قاری کو افسانہ نہ معلوم ہو بلکہ واقعہ معلوم ہو۔ داستانوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں واقعات سے منسوب کریں تو وہ بھی ایسے واقعات ہوں جو صرف خواب ہی میں پیش آ سکتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ کی 46 جلدیں
اور ہوش ربع کی بھی 8 جلدیں ہیں۔ ان میں ساری توجہ خیالی باتوں پر ہے۔ اسباب و علل کا ایسا قانون ہے جو صرف خوابوں میں رونما ہو سکتا ہے، بیداری میں نہیں۔ حقیقت کی بجائے سارا کھیل تخیل کا ہوتا ہے۔ داستانوں کی زندگی اور داستان گو حضرات کا تخیل خواب کی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ کہیں کہیں انداز بیان میں نیاپن اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن جادو، چالاکی، عاشقی اور مہم جوئی مل کر ایک طلسماتی دنیا پیش کرتے ہیں۔ یہ طلسم ہوشربا اسلام کی جنگ کا ایک نقشہ بھی ہے۔ ایک طرف امیر حمزہ صاحب قرآن ہیں جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور دوسری طرف بادشاہ سعید باختری جو لقا کے نام سے مشہور ہے اور خدائی کا دعوے دار ہے۔ امیر حمزہ کی جنگ جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے جادو کے زور سے شہزادہ بدیع الزماں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ اب امیر حمزہ صاحب قرآن یہ چاہتا ہے کہ افراسیاب کو شکست دے کر طلسم ہوشربا کو فتح کر لے۔ اس کشمکش کے محور پر ساری داستان گھومتی رہتی ہے۔ اس کشمکش میں طرح طرح کے قصے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل خیر و شر کے درمیان ایک معرکہ ہے۔ امیر حمزہ کی فوج ایک طرف اور لقا کی فوج دوسری طرف امیر حمزہ کو جو حرب بزرگوں سے ملے ہیں، ان میں اسم اعظم اور ہرزرکل ہیں جن پر جادو اثر نہیں کرتا۔ شہزادہ بدیع الزماں امیر حمزہ کا دست راست ہے۔ جادو کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر کے پاس صرف عیاری ہے۔ یہ ایک طرح کا خفیہ محکمہ ہے جس کے ارکان عیار کہلاتے ہیں۔ عیاری کے اس محکمے کا بانی عمرو عیار ہے۔ یہ عیار جس طرح کا روپ چاہے دھار لیتے ہیں، عورتوں کی شکل بنا لیتے ہیں اور اپنی اداؤں سے جادوگروں کا شکار کرتے ہیں۔ کبھی پرزال بن جاتے ہیں، کبھی خدمتگار، کبھی کمسن لڑکے کی غرض، جس روپ میں چاہیں آ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے زنبیل، گلیم، جول الیاسی، کمن آصفی اور دیو جامہ عطا کر رکھا ہے۔ طلسم ہوشربا میں 3 قسم کے کلچر آپس میں ملتے ہیں۔ ایک عرب کلچر جس کا نمائندہ امیر حمزہ ہے۔ افراسیاب اور نوشیرواں کے وزیر زادوں کا تعلق ایران سے ہے، اور نوکر چاکر، باغبان اور مالی وغیرہ ہندوستان کے نمائندہ ہیں۔ تو یہ تینوں کلچر انگریزوں کی آمد سے پہلے کے کلچر ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد جو کلچر اس ذیلی بر اعظم میں سامنے آتا ہے، اس کی بنیاد حقیقت پرستی پر ہے۔ اس کا اظہار کہانیوں اور ناولوں میں ہوتا ہے۔ منشی پریم چند کی کہانیوں سے ایک نئے شعور کا اظہار ہوتا ہے، جو شعور آپ کو طلسم ہوشربا اور داستان امیر حمزہ میں نہیں ملے گا۔ پریم چند کہتے ہیں کہ انسان نیک ہے نہ بد، وہ نظام تمدن کا کھلونا ہے جس نظام میں سارا اختیار مٹھی بھر انسانوں کے ہاتھ میں ہے، جہاں دولت ہی انسانی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، جہاں مذہب کا وجود صرف فرقہ بندی اور دل آزاری کے لیے ہے، جہاں سب سے کامیاب انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ دولت چھوڑ کر مر جائے۔ وہ اس کا ذمہ دار انفرادیت کو سمجھتے ہیں۔ یہی انسان تہذیب کا کوڑ ہے، وہ تمام اسباب جن سے انفرادیت کو قوت ملتی ہے اور حرص سے پاؤں پھیلاتی ہے، ہوس جائیدادیں پیدا کرتی ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایسا کوئی حرام کام نہیں ہے جو انسان نہ کرتا ہو۔ ان کا ازالہ کرنا ادب کا فرض ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ ادب میں یہ حقیقت پسندی، یہ واقعیت کیسے آئی، تو اس کا بہت اچھا جواب ڈاکٹر منیر الدین احمد نے اپنی کتاب آدمی جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا کے دیباچے میں دیا ہے۔ منیر الدین احمد کی یہ کتاب ان جرمن کہانیوں پر مشتمل ہے جن کا ترجمہ اور انتخاب دونوں انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمن زبان میں ناول کی اہمیت 18ویں اور 19ویں صدی میں اپنے نقطہ عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں جرمنی کی ادب میں داستان نے بھی جنم لیا، اور یہی داستان جرمن ادب کا امتیازی نشان بن گئی، چونکہ جرمنی کے علاوہ دوسری یورپی زبانوں میں داستان موجود ہی نہیں، اگر ہے بھی تو اس میں اور ناول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر منیر الدین احمد نے اس سلسلے میں گوئٹے کا حوالہ دیا اور یہ کہا ہے کہ گوئٹے یہ کہتا ہے کہ جرمنی میں بہت سی تحریریں ناول کے نام سے پیش کی جاتی ہیں جو دراصل داستانیں ہیں، یا ان کا کوئی دوسرا نام دیا جانا چاہیے۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ جرمن زبان میں افسانے کو بھی داستان ہی کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر منیر الدین احمد کی رائے بہت صائب ہے۔ وہ کہتے ہیں داستان کا میدان دراصل ناول اور مختصر کہانی کے درمیان سمجھا جاتا ہے۔ ناول میں واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور ان کا رخ ایک مرکزی نقطے کی طرف ہوتا ہے۔
اس کے مقابلے میں داستان میں واقعات پارا پارا ہوتے ہیں جن میں آپس کا ربط بے حد ڈھیلا بلکہ اکثر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں پر کرداروں کو دھیرے دھیرے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کو آشکار کرنے میں طوالت سے کام لیا جاتا ہے۔ عام طور سے داستان میں اختصار کے مقابلے میں طول طویل بیانیہ تحریر کو ترجیح دی جاتی ہے، البتہ دونوں صفوں میں جگہ اور وقت کے تعین کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آگے چل کر ڈاکٹر منیر الدین احمد نے جرمن ادب کے سلسلے میں ایک اور اہم بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جہاں جرمن افسانے کو ناول سے علیحدہ تشخص پیدا کرنے میں بہت جلد کامیابی ہوئی، وہیں پر اسے داستان سے الگ مقام بنانے میں بہت وقت لگ گیا۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی تک اس پر داستان گو ادیبوں کا تسلط رہا، چنانچہ تھامس مان کے افسانے داستانوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ 19ویں صدی کا داستان گو اپنے آپ کو خالق کی جگہ سمجھتا ہے، چنانچہ اپنی کہانیوں میں ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس دنیا کی تمام جزویات پر اس کا قابو قائم رہے۔ کرداروں کی زندگی کے ساتھ وہ حسب مرضی کھیلتا تھا، چونکہ وہ ان کا خالق تھا، اس لیے وہ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔